بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تہلک هذه الامة انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی فی اوسطها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کے اول میں ہوں، جس امت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور جس امت کے درمیان میں حضرت مہدی علیہ الرضوان ہوں گے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آخر میں نے عرض کی تھی کہ اگرچہ قرب قیامت میں فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اعتقادات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معیشت میں، معاشرت میں بگاڑ اور فساد برپا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے قدسی نفوس ہوں گے جو قیامت تک دین حق پر ثابت قدم رہیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لن تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی دینہا حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت میں سے ایک جماعت مستقل طور پہ دین پر قائم رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا امر آ پہنچے۔ اس دوران اگر لوگ ان کی مخالفت کریں گے تو وہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے حضرات اب بھی موجود ہیں کہ پوری دنیا کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر دین حق کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی قیمت پر دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو قدسی نفوس پر مشتمل جماعت، اس جماعت کا ایک فرد فرید اور ایک رکن رکین حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ بھی ہوں گے۔ آپ لوگوں نے امام مہدی کا لفظ بارہا سنا ہوگا، اور ہم بھی بارہا امام مہدی کا لفظ بولتے رہے ہیں، امام مہدی امام مہدی۔ پھر بعض لوگ علیہ السلام بھی ساتھ بول لیتے ہیں، علماء بھی کئی مرتبہ امام مہدی علیہ السلام بول لیتے ہیں، جبکہ ہمارے بعض حضرات نے لفظ امام کا استعمال بھی ناپسند کیا ہے، اور علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال کرنا ان کے لیے ناپسند کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام کا لفظ اور علیہ السلام کا لفظ مہدی کے ساتھ کچھ اور لوگ استعمال کرتے ہیں تو شاید اسی طرف اشارہ نہ ہو جائے، تو حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ بولنا احتیاط والی بات ہے۔ لفظ مہدی ہدا یہدی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے ہدایت یافتہ، جس کو ہدایت دی گئی ہے، جس کو راہ حق دکھایا گیا ہے۔ اور یہ
مہدی لفظ جیسا کہ آخر زمانے میں آنے والی شخصیت کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے مہدی لفظ خلفائے راشدین جو 4 خلفاء ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کے لیے بھی یہ مہدی لفظ استعمال ہو چکا ہے، یعنی وہ 4 خلفاء جن کو راہ حق کی ہدایت کی گئی ہے اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے راہ حق پر تھے۔ یہ مہدی تو ان کا لقب ہے، نام ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا یعنی محمد، اور والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ محمد بن عبداللہ یہ مہدی کا اپنا نام ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من ولد فاطمہ، یہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ کی اولاد 2 سلسلوں میں چلی ہے، ایک حضرت حسن سے چلی ہے اور ایک حضرت حسین سے چلی ہے، تو والد کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے، والدہ کی جانب سے حسینی ہوں گے۔ حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ والد کی جانب سے حسنی ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، والدہ کی جانب سے حسینی ہوں گے۔ اور آپ حضرات نے پہلے پڑھا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن کے درمیان جو اختلاف تھا خلافت کے لیے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی تھی، چونکہ اس وقت انہوں نے قربانی دی تھی، خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی تھی، اس قربانی کے بدلے میں اور اعزاز میں اللہ رب العزت نے ان کی نسب میں حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں ان کا حلیہ اور شکل و صورت بھی مذکور ہے، چنانچہ پہلی نشانی یہ ہے آدم، جو ان کی صورت ہوگی وہ گندم ہوگی، گندمی رنگ والے ہوں گے، ضرب من الرجال، بالکل دبلے پتلے بھی نہیں ہوں گے اور بالکل بھاری اور زیادہ موٹے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ جسم بھرا ہوا ہوگا لیکن موٹے نہیں ہوں گے، جس کو ہم سمارٹ کہتے ہیں ایسے ہوں گے۔ اور پیشانی نمایاں ہوگی، اجل الجبہۃ، پیشانی نمایاں ہوگی۔ نمایاں کا معنی یہ ہے کہ کشادہ ہو اور پیشانی کے بالکل اوپر بال نہ ہو، تنگ پیشانی نہ ہو، پیشانی نمایاں، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی واسع الجبین، کشادہ پیشانی تھی، ایسی ہی ان کی پیشانی بھی نمایاں اور کشادہ ہوگی۔ اقن الانف، ناک بلند ہوگی۔ اشم الانف، ایک تو ناک بلند ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کی ناک درمیان سے نیچے کو ہوتی ہے۔ اشم کا معنی یہ ہے کہ درمیان سے بھی سیدھی ہوگی، درمیان سے بھی سیدھی ہوگی، نیچے نہیں ہوگی۔ ازج، یہ بویں باریک اور خمدار ہوں گی۔ ابلج، ابلج کہتے ہیں چمکتا ہوا رنگ، جس طرح حضور کے بارے میں آیا ہے ازہر اللون، یہ ازہر اللون اور ابلج دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بالکل چمکتا ہوا نمایاں رنگ ہوتا ہے۔ براق الثنایا، یہ سامنے والے دانت بالکل چمک رہے ہوں گے۔ افرقھا، اور سامنے دانتوں کے درمیان قدر خلا ہوگی، بالکل ملے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور یہ تقریباً وہی اوصاف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پائے جاتے تھے۔ فی خدہ الایمن
خال اسود، دائیں رخسار پر ایک کالا تل ہوگا، یہ تل کا نشان ہوگا، وجہہ کأنہ کوکب دری، چہرہ بالکل چمکتے ہوئے ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا، کف اللحیت، داڑھی گھنی ہوگی، عزیز الفخذین، یہ رانے یہ زیادہ پرگوشت نہیں ہوں گی، زیادہ پرگوشت رانے نہیں ہوں گی، فی لسانہ ثقل، اور زبان میں لکنت ہوگی، لکنت ہوگی، بات کرنے میں دشواری پیش آئے گی، کبھی کبھار بات کرتے ہوئے جب زبان اٹکے گی تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں کرتے ہوئے، یہ آپ کا حلیہ ہے اور آپ کی وضاقتہ ہے۔ قد مبارک جو ان کا ہوگا وہ درمیانہ قد سے قدر بلند ہوگا، زیادہ لمبا قد نہیں ہوگا لیکن درمیانہ قد سے قدر اٹھتا ہوا قد ہوگا۔ اور جب ان کو یہ خلافت ملے گی اور امامت پر ان کو فائز کیا جائے گا، اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی، پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، اور جو ان کو خلافت ملے گی وہ مکہ مکرمہ میں مطاف میں ملے گی، تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ اور پھر بعد میں وہ ہجرت کریں گے بیت المقدس کی طرف، اور بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، اور پھر بیت المقدس میں ہی ان کی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کو دفنائیں گے بیت المقدس میں۔ یہ گویا کہ ان کی زندگی کا مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ظہور کب ہوگا؟ تو مشکات شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی، ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ دستیاب نہیں ہوگی۔ اس وقت میری نسل میں سے ایک بندہ پیدا ہوگا اور اس کے ذریعے اللہ تعالی زمین کو انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ پہلے یہ زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایسا عدل قائم کرے گا کہ اس کے عدل سے آسمان والا بھی راضی ہوگا، زمین والے بھی راضی ہوں گے، اور ان کے عدل کی بدولت بارشوں کی کثرت ہوگی، زمین سے پیداوار خوب ہوگی، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، ایسی فراوانی ہوگی کہ اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ تمنا کریں گے کہ کاش میرے والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، کاش کہ وہ نہ جاتے، وہ آج کل کی یہ فراوانی دیکھ لیتے، نعمتوں کی بہتات دیکھ لیتے، زندہ یہ تمنا کریں گے کاش ہمارے مرنے والے دنیا سے نہ جا چکے ہوتے۔ ایسے وقت میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ حضرت مہدی کے ظہور کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ایک نہیں، دو نہیں، 20 احادیث پر مبنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنی حدیثیں ہیں حضرت مہدی کے بارے میں کہ یہ تواتر معنوی تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب حدیثیں متواتر ہو گئی تو متواتر حدیث کے اوپر عقیدے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ اہل سنت والجماعت سب کا عقیدہ ہے، چاروں ائمہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کا ظہور ہوگا، وہ پھر ایک مرتبہ پھر امت کو سنبھالا دیں گے۔ البتہ اتنی بات سمجھ لیں کہ وہ مجدد کی حیثیت سے آئیں گے، اور مجدد کے بارے میں نے کل یہ بات کی کہ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا بندہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 100 سال کے اندر دین میں لوگوں نے بدعات اور خرافات شامل کی تھی، وہ ان خرافات کو نکال کے دین کو صاف ستھری نکھری ہوئی حالت میں پیش کرتے ہیں۔ اور مجددین کا پیدا ہونا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی مجدد کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور ایک بات سمجھ لیں کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ما فوق الفطرت شخصیت ہوں گے، عام انسانوں کی طرح کوئی انسان نہیں ہوں گے، کوئی ما فوق الفطرت قوت ان کے پاس ہوگی، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
وہ عام انسانوں کی طرح انسان ہوں گے، عام لوگوں کی طرح کھائیں گے پئیں گے اور معصوم بھی نہیں ہوں گے، مجدد ضرور ہوں گے، ہاں زبردست روحانی قوت کے مالک ہوں گے۔ روحانی قوت ان کی اتنی ہوگی کہ بکھری ہوئی امت کو مجتمع کرنا اور اکٹھا کرنا یہ ان کا کارنامہ ہوگا کہ پوری امت میں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتوحات کیسی ہوں گی اور اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا، تو امت میں جہاں کہیں قابل صلاحیت والے استعداد والے لوگ پائے جائیں گے، وہ کسی بھی فن میں قابلیت رکھتے ہوں گے، تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان لوگوں کو روحانی قوت کی بنیاد پہ مجتمع کر دے گا، گویا کہ امت کی منتشر قوتوں کو، منتشر افراد کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ اپنی روحانی قوت کو استعمال کریں گے، اور ان کی جو بھی کوشش ہوگی یہ اسباب کے درجے میں ہوگی۔ ہماری یہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم معجزات کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم یہ اسباب کے درجے میں کوئی کام کریں اور درجہ بدرجہ کریں، تدریجاً کریں اور اپنی محنت سے کریں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں کوئی معجزہ ہی رونما ہو جائے اور گھر میں بیٹھے بیٹھائے ہماری مراد پوری ہو جائے، یہ ہماری کمزوری ہے اور سستی ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ اصول بتایا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کا بھی یہی اصول ہے اور قوموں کا بھی یہی اصول ہے۔ کسی بھی قوم کو بلندی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، غلبہ ملتا ہے، تب ملتا ہے جب وہ کوشش کرتی ہے وہ قوم۔ اگر قوم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ ہمیں ویسی ہی ترقی ملے گی، ہمیں ویسی ہی غلبہ حاصل ہوگا، یہ خام خیالی ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ہر بندے کو اپنی کوشش کا نتیجہ عنقریب آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے۔ یعنی قوم کوشش کرے، ایک فرد کوشش کرے، اپنی کوششوں کا نتیجہ ملتا ہے۔ فقط معجزات کے انتظار میں اور خلاف الفطرت اور ما وراء الاسباب کوئی واقعات کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اب ہم میں سے 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت مہدی کے پاس کوئی ایسی معجزانہ قوت ہوگی، وہ ایک پھونک ماریں گے اور سارے کے سارے کافر مر جائیں گے اور ہم رات کے وقت تو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ ایسا غلبہ اسلام کو حاصل نہیں ہوگا، اس کی پیچھے قربانیوں کی ایک داستان ہے جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ ہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت مہدی کا زمانہ یہ فتوحات کا زمانہ ہے، راحت کا زمانہ ہے، یہ ہمارے غلبے کا زمانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ آزمائش کا زمانہ ہوگا، امتحان کا زمانہ ہوگا۔ چنانچہ حضرات نے لکھا ہے کہ جس طرح چھانٹی کرنی ہوتی ہے، حضرت مہدی کے زمانے میں اصل چھانٹی ہوگی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مخلص کون ہے اور غیر مخلص کون ہے۔ تو جب وہ مصیبتیں آئیں گی حضرت مہدی کے زمانے میں، اور جب وہ قتال شروع ہوگا اور لاشیں گریں گی، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ اصل مخلص مسلمان کون ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مزے کا دور ہوگا، وہ اصل میں چھانٹی کا دور ہوگا، آزمائش اس زمانے میں ہوگی۔ وہ کس مسلک پر کاربند ہوگا؟ مالکی ہوگا، شافعی ہوگا، حنبلی ہوگا، حنفی ہوگا، بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، اہل حدیث ہوگا۔ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ وہ کس مسلک پہ ہوگا؟ میں نے کہا کہ وہ جس مسلک پر ہوگا وہ ہوگا، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ کوئی مولوی ہوگا، کوئی مولوی ہوگا، جو بھی ہوگا ہوگا کوئی مولوی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے، خود وہ مجتہد ہوں گے، اجتہاد کر کے خود اپنے فقہ پر عمل کریں گے۔ اتنی سی بات ہے کہ ہوں گے کوئی مولوی، اور جو باتیں آج مولوی بتاتے ہیں انہوں نے وہی باتیں بتانی ہیں، انہوں نے کوئی نئی باتیں نہیں بتانی، جو باتیں آج مولوی بتاتے ہیں وہی باتیں بتانی ہیں۔ اور میں نے جیسے ان کی نشانیاں بتائیں، کچھ نام بھی بتا دیا، ولدیت بھی بتا دی، پیدائش کی جگہ بتا دی، شکل و صورت بتا دی، حلیہ بتا دیا، آگے کچھ اور نشانیاں بھی سامنے آئیں گی۔
پھر بندے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جب اتنی ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جائیں گی، پھر لوگ حضرت مہدی کا انکار کیوں کریں گے، ان کا ساتھ کیوں نہیں دیں گے، جبکہ امت میں بہت سارے لوگ حضرت مہدی کا انکار کریں گے؟ تو جواب پھر یہ دیا جاتا ہے کہ لوگ حضرت مہدی کو پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہے، اور یہ وہی مہدی ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں ہو چکا ہے، پہچانیں گے، لیکن پہچاننے کے باوجود بھی مانیں گے نہیں، ساتھ نہیں دیں گے۔ جس طرح کہ مدینہ منورہ کے یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، اور میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم ابھی تو ویسے جوش میں ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ہم سب سے آگے آگے ہوں گے اور پیش پیش ہوں گے، لیکن وہاں جب حضرت مہدی سب سے پہلے اپنی ساتھیوں کی اصلاح شروع کریں گے تو اس وقت ہم میں سے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت مہدی اس طرح ہم میں سے، اگر علماء کہتے ہیں کہ بھئی سود نہ کھاؤ، ہمیں علماء کی یہ بات پسند نہیں ہے، آج اگر ہمیں نہیں ہے، علماء کیوں پسند نہیں ہے؟ علماء یہی کہتے ہیں نا کہ تم یہ نہ کرو وہ یہ نہ کرو، یا علماء کہتے ہیں کہ حدود نافذ کر لو، علماء کہتے ہیں زانی کو سنسار کرو، چور کا ہاتھ کاٹو اور شرابی کو کوڑے لگاؤ، علماء یہی بات کرتے ہیں نا، اور کیا بات کرتے ہیں؟ اور انہی باتوں کی وجہ سے علماء کو ہم نے قدامت پرست کہہ دیا، ہم نے ان کو کیا القابات کا مصداق بنا دیا، اور ہم ان کو برداشت نہیں کرتے، دہشت گرد کہتے ہیں، انتہا پسند کہتے ہیں۔ تو حضرت مہدی تو کوئی روشن خیال تو نہیں ہوں گے، وہ بھی تو انتہا پسند ہوں گے، وہ بھی تو یہی بات کریں گے چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، وہ زانی کو سنسار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی پوری تگ و دو اور تمام تر کوششوں کا مقصد یہی ہوگا کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر نافذ کیا جائے۔ تو جو لوگ آج علماء کی ان مطالبے کو انتہا پسندی سے تعبیر کرتے ہیں تو انہوں نے بھی تو حضرت مہدی کو بھی انتہا پسند ہی کہنا ہے، اور جو لوگ آج علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی نفاذ کی باتیں کرتے ہیں تو یہ دہشت گرد ہیں، تو اسی میڈیا نے حضرت مہدی کو بھی دہشت گرد نہ کرے اور یہ سود کی مخالفت نہ کرے، اس وقت یہی مسئلہ ہوگا۔ تو کیا ہوگا کہ حضرت مہدی کو پہچانیں گے لیکن پھر بھی ان کی مانیں گے نہیں، جس طرح کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور مانتے نہیں تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی یہ صفت بیان کی ہے۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو ہم بڑے انتظار میں ہیں اور ابھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ہمیں مارو، کوئی بات نہیں، مارتے رہو، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا نا تو ہم نے چن چن کے تم سے بدلہ لینا ہے۔ آج سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ مہدی آئیں گے تو ہمارا انتقام لیں گے، اور ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اور مدینہ کے اندر یہود کا بھی یہی طریقہ تھا کہ یہود کے دو قبیلے تھے، اوس، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور ان کے مقابلے میں مدینہ کے دو اور یہ قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ جب ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو یہود کو زبردست مار پڑتی تھی، اور جب ان کو مار پڑتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تم ہمیں مارو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آخری زمانے کے نبی آئیں گے نا دنیا میں تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تم سے چن چن کے بدلے لیں گے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہود یہی دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آج ہمیں مارتے ہو مارو، لیکن جب نبی کا ظہور ہوگا تو پھر ہم نے ان کے ساتھ مل کے تم سے بدلے لینے ہیں۔ اور جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو سب سے پہلے انکار یہود نے کیا، اوس اور خزرج والوں نے قبول کر لیا رسول اللہ کو، اور یہود نے انکار کر دیا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح کہ یہود نے کیا تھا اور ہم بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیں۔ ابھی حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ تشریف لائیں تو کہتے ہیں کہ مہدی تو اچھے ہیں، ہم تو بڑے انتظار میں تھے، لیکن ان کی یہ بات ہے اگر یہ بنو اسماعیل میں بنو اسحاق میں سے ہوتے پھر ہم مان لیتے، ہم قبول کر لیتے۔ میرا مقصد ان کی مخالفت کریں گے جیسا کہ آج جو نہیں کریں پہ بیعت کی جائے گی۔ تو گویا کہ کسی غار میں چھپے ہوئے حضرت مہدی کا تصور نہیں ہے، وہ حضرت مہدی بالکل لوگوں کے درمیان رہنے والے بندے ہوں گے۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ
حضرت مہدی کبھی اپنی مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، جس طرح کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ حضرت مہدی کبھی بھی اس طرح دعویٰ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ پہچاننے والے ان کو پہچانیں گے، پھر بھی وہ کہیں گے نہیں نہیں مجھے تنگ نہ کرو، میں تو ایسا نہیں ہوں بندہ، مجھے آپ پریشان نہ کرو۔ وہ اس وقت بھی انکار کریں گے کہ میں کسی کے سے بیعت نہیں لیتا اور میں یہ بوجھ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ حضرت مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، اور حضرت مہدی کے بارے میں جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، یہ اس کی جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہاں، اور حالات جو بنیں گے حضرت مہدی کے لیے اور لوگ تنگ ہو جائیں گے، تو شام کے ابدال اور یمن کے صلحاء اور عراق کے اولیاء مل کے حضرت مہدی کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ شام کے ابدال پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہے، عام لوگ شاید نہ پہچان سکیں، کیونکہ صرف خلیے سے دیکھتے تو نہیں پہچانا جا سکتا جب تک کہ نام نسب معلوم نہ ہو، پوری تفصیل معلوم نہ ہو۔ تو شام کے ابدال، یمن کے صلحاء اور عراق کے اولیاء مل کے حضرت مہدی کو تلاش کریں گے۔ وہ وقت حج کے ایام ہوں گے، اور یہ لوگ حج میں تلاش کرتے کرتے مطاف میں ایک بندے کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ وہ کہے گا میں تو ایک عام انصاری بندہ ہوں، انصاری سے مراد دین کی مدد کرنے والا بندہ ہوں، میں مہدی والا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن خود ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ سمجھ جائیں گے کہ لوگ تو مجھے نہیں چھوڑ رہے اور مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو وہ مطاف کے اندر ہی لوگوں سے دائیں بائیں ہو جائیں گے، مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے چھپکے سے۔ یہ حضرات ان کو تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچ جائیں گے، پھر وہی مہدی مدینہ سے پھر چھپکے سے نکل آئیں گے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ جب مکہ مکرمہ آئیں گے وہ لوگ پیچھے سے پہنچ جائیں گے، تو پھر ملتزم کے پاس ان کو پکڑیں گے، اور ملتزم کے پاس پکڑ کے کہیں گے کہ آپ نے اگر اس وقت ہماری بیعت کو قبول نہیں کیا اور آپ نے امت کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لی، تو اس وقت جتنا خون خرابہ ہو رہا ہے سارے خون خرابی کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی۔ تو اس وقت حضرت مہدی ڈر جائیں گے کہ یہ تو واقعی میرے اوپر بڑا بوجھ آنے والا ہے، تو وہ تیار ہو جائیں گے۔ پھر ایک رات میں ان کی تربیت ہوگی، یعنی اس سے پہلے خود ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ جب صلحاء اور ابدال اور علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر بیعت کرنے کے بعد ایک رات میں ان کی تربیت ہوگی، اور جو ان کی ضروری ترقی ہے ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی ترقی کروا دے گا۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کو اچانک نبوت ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، لیکن اچانک نبوت مل گئی، پھر اس کے بعد آپ کو ساری بات کھل گئی، سارا اندازہ ہو گیا۔ ایسے ہی حضرت مہدی کو بھی اس وقت اپنی مہدویت کا پتہ نہیں ہوگا، اچانک ان کو پھر پتہ چل جائے گا، پھر اس کے بعد ایک رات میں ان کی تربیت ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں فرشتے ان کی حفاظت پر مأمور ہوں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ ان کا جب حالات بن جائیں گے پھر لوگ ان کو تلاش کریں گے، تلاش کرنے کے بعد پھر ان کو پائیں گے۔ یہ حالات کیسے بنیں گے؟ اب یہ ذرا توجہ سے بات سنیں، اس کے بارے میں احادیث میں بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، اور ان احادیث کو مرتب کرنا، ان کو زمانی ترتیب کے اعتبار سے جوڑنا انتہائی مشکل کام ہے، بہت محنت لگتی ہے۔ یعنی منتشر ذخیرہ تو بڑا موجود ہے، لیکن ان کو ترتیب دینا اور ان کو جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال جو ترتیب میرے ذہن میں آئی ہے، حدیثیں تو وہی ہیں لیکن ترتیب جو ذہن میں آئی ہے وہ میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، اور میں اس وقت احادیث بھی بیان نہیں کر سکتا، صرف ان کا مضمون اور مفہوم بیان کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، پھر ہم سے سمٹے گا نہیں۔ حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کی آمد سے پہلے یہ سرزمین ظلم سے بھر جائے گی۔ اس وقت جو ہمیں ظلم نظر آتا ہے یہ تو بہت تھوڑا ظلم ہے، اس سے ظلم زیادہ ہو جائے گا۔
بے چینی ہو جائے گی، امت مسلمہ پر ہر طرف سے مظالم کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے۔ چنانچہ 4 بڑی جنگیں اس وقت ہوں گی، اور انہی 4 جنگوں کے بعد پھر شام کے ابدال اور یمن کے صلحاء حضرت مہدی کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ پہلی جنگ کے بارے میں مشکات شریف میں کنز العمال کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اور رومیوں کے درمیان مصالحت ہو جائے گی۔ رومیوں سے مراد عیسائی لوگ ہیں، جس کو ہم انگریز کہتے ہیں۔ تمہارے اور رومیوں کے درمیان مصالحت ہو جائے گی، پھر تم اور رومی مل کر ایک اور دشمن کے ساتھ قتال کرو گے، یہاں تک کہ دشمن کو شکست ہو جائے گی، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا، تمہیں غنیمت کا بڑا مال مل جائے گا، پھر تم ایک پہاڑ والی سرسبز سرزمین پر اترو گے۔ پھر اچانک ایک رومی صلیب بلند کرے گا اور وہ کہے گا صلیب غالب آ گیا۔ پھر تم میں سے ایک بندے کو جلال آئے گا، غصہ آئے گا، اور وہ صلیب کا انکار کرے گا، یہاں تک کہ وہ رومیوں کے خلاف قتال شروع کرے گا اور صلیب کو توڑ دے گا، اور اس قتال میں پھر بہت سارے مجاہدین شہید ہو جائیں گے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو بعض حضرات نے افغانستان کے اس جہاد پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ روس نے حملہ کر دیا، پھر رومی یعنی انگریز لوگ اور مسلمان آپس میں ایک ہو گئے، روس کو شکست دے دی، امن حاصل ہو گیا، اور زبردست غنیمت کا مال ملا ہے روس سے، جو ان کا کباڑ کا مال ملا۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں نے اعلان کر دیا نیو ورلڈ آرڈر کا، وہ کہ صلیب کو بلند کر دیا، یعنی صلیب کے نظام کو بلند کر دیا۔ پھر کچھ ایسے سرفروش لوگ تھے جنہوں نے صلیب کے نظام کا انکار کر دیا اور اس سے بغاوت کر لی۔ پھر وہی رومی لوگ انہی لوگوں پر حملہ آور ہو گئے، حملہ آور ہونے کے بعد مجاہدین کی کثیر تعداد کو شہید کر دیا۔ یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو اس واقعے پر منطبق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مہدی کی ظہور سے پہلے قسطنطنیہ، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، یہ رومیوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ رومی غالب آ جائیں گے استنبول پر اور وہ قبضے میں لے لیں گے۔ تیسری جنگ جو ہوگی وہ ہوگی سفیانی کی۔ سفیانی کون ہے؟ یہ حضرت ابو سفیان کی نسل میں ایک بندہ ہوگا، یا بندہ اس وقت موجود ہے، ہوگا یا موجود ہے۔ وہ شام میں ہوگا، اور شروع میں مسلمانوں کا ہمدرد ہوگا، مسلمانوں کا خیرخواہ ہوگا، پھر اچانک مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دے گا، ایسا قتل کرے گا مسلمانوں کو، ایسا قتل کرے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہاں تک کہ دمشق میں مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے سب کو قتل کرے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اندر کے بچوں کو باہر نکال کے قتل کرے گا، یعنی قتل عام کرے گا یہ سفیانی۔ دمشق اور شام کے لوگ اس کا راستہ نہیں روک سکیں گے، یہاں تک کہ شام میں اس کا اصل ہدف اہل بیت ہوں گے اور سادات اور علماء ہوں گے۔ سادات اور علماء کا زیادہ پیچھا کرے گا۔ کچھ سادات لوگ قسطنطنیہ چلے جائیں گے جو استنبول ہے، وہاں رومیوں کی حکومت ہوگی تو وہاں پناہ لیں گے، لیکن یہ سفیانی رومی حکومت سے کہے گا کہ میرے بندے مجھے واپس کر دو، ہزاروں کی تعداد میں وہ بندے رومی حکومت اس کو واپس کر دے گی، پھر یہ دمشق کے دروازے پہ ہزاروں بندوں کو کھڑا کر دے گا اور ایک ہی لمحے میں ان سب کو قتل کر دے گا۔ پھر سفیانی کا حوصلہ بڑھ جائے گا، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکے گا،
یہ عراق کی طرف رخ کرے گا، عراق کی طرف رخ کرے گا اور عراق میں بغداد پہ قبضہ کر کے 1,00,000 بندوں کو قتل کر دے گا۔ پھر کوفہ کی طرف رخ کر کے کوفہ میں 60,000 بندوں کو قتل کر دے گا۔ پھر اس کی فتوحات کا دائرہ آگے پھیلتا جائے گا۔ یہ سفیانی کا شر ہوگا جو اس وقت ظہور پذیر ہوگا۔ تیسرا شر جو اس وقت رونما ہوگا وہ حجاز کی سرزمین پہ بادشاہت کے لیے لڑائی ہوگی۔ مختلف لوگ ہوں گے، بادشاہت کے لیے لڑیں گے، اور یہ لڑائی اتنی شدید ہوگی کہ لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ ان دنوں میں حج کے ایام ہوں گے، اور حاجیوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ مینا میں حاجیوں کی زبردست خونریزی کی جائے گی، یہاں تک کہ امیر حج کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس سال حج امیر کے بغیر کیا جائے گا۔ یہ تیسری خونریزی ہوگی جو حجاز کی سرزمین پہ ہوگی، یا چوتھی خونریزی ہوگی، یہ چوتھی جنگ ہو گئی جو حجاز کی سرزمین پہ ہوگی۔ اور اگلی جانب خراسان کے کچھ لوگ ہوں گے جو ہندوستان پہ حملہ کریں گے، اور انہی ایام میں غزوہ ہند واقعہ ہوگا، پیش آئے گا۔ اور ہند جسے کہتے ہیں نا، ہند صرف انڈیا کا نام نہیں ہے، یہ پورا علاقہ جو پرانا ہندوستان کہا جاتا تھا، پرانا ہندوستان جس کو ہم بر صغیر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پورا کی پورا اس پر وہ لوگ ہمراہ آور ہوں گے اور پورے علاقے کو فتح کر لیں گے۔ ادھر سے یہ غزوہ ہند تکمیل تک پہنچ جائے گا، خراسانی لوگ غالب آئیں گے۔ خراسان کا علاقہ یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ اور ہمارے بلوچستان کا کچھ حصہ یہ خراسان کہلایا جاتا ہے۔ تو خراسانی لوگ ادھر حملہ آور ہو جائیں گے، غزوہ ہند کر لیں گے اور ہندوستان کو، پوری ہندوستان کو فتح کر لیں گے۔ خراسانی ادھر یہ کامیابی حاصل کر لیں گے، ادھر 4 بڑی جنگیں ہو جائیں گی اور گویا کہ پوری سرزمین آگ بن جائے گی۔ پھر ان حالات میں وہی شام کے ابدال اور یمن کے صلحاء اور عراق کے اولیاء مل کے حضرت مہدی کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے، چونکہ حج کے ایام ہوں گے، اور میں نے کہا تھا کہ حج میں خونریزی ہوگی۔ حج کے ایام میں یہ لوگ آئیں گے، پہلے مکہ میں تلاش کریں گے، بندہ تو ڈھونڈ لیں گے، لیکن وہ کسی طریقے سے نکل جائے گا اور سیدھا بھاگتا ہوا مدینہ منورہ پہنچ جائے گا۔ یہ لوگ وہاں پیچھے پہنچ جائیں گے، وہاں سے پھر دوبارہ وہ بھاگتا ہوا یہاں پہ آئے گا، کیونکہ ان کو خود یقین نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ پھر مدینہ مکہ مکرمہ میں دوبارہ ان کو مجبور کریں گے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے اور آپ ہماری بیعت کو قبول کر لیں۔ اور چونکہ وہ دھمکی لگائیں گے کہ پھر پوری امت کی خونریزی پھر آپ کی گردن پہ ہوگی اگر آپ قبول نہیں کرتے، چونکہ ابدال پہچان چکے ہوں گے، پھر وہ مجبور ہو جائیں گے اور پھر وہ بیعت دے لیں گے۔ ایک رات میں ان کی روحانی ترقی ہو جائے گی، اور جو روحانی ترقی ان کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس ترقی پر فائز کر دیں گے۔ اچھا جی، اب ہم میں سے اکثر لوگ انتظار میں ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تو کیا حضرت مہدی کی ظہور کے لیے میدان ہموار ہے؟ حالات تو بنتے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے پہلے ایک حدیث پیش کی اور اس حدیث کو لوگ افغانستان کی اس قتال، اس جہاد پر منطبق کرتے ہیں، تو وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ واقعہ ہو چکا ہے۔ استنبول اور قسطنطنیہ کے خلاف رومیوں کی سازشیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ترکی کے تو بڑے عزائم ہیں اور بڑے پروگرام ہیں کہ 2023 میں ہمارے سے پابندیاں ہٹ جائیں گی تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن وہ جو بڑے کافر ہیں وہ کہاں اتنا آرام سے کرنے دیں گے؟ ابھی تک تو اندرونی سازشیں چلا رہے ہیں، سازشوں پہ سازشیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل فرمائے، وہ سازشوں کو دبا رہے ہیں، لیکن کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اگر بالفرض و تقدیر اندرونی سازشوں سے کام نہ چلا تو ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے مل کے حملہ کرنا کون سا دشوار ہے؟ یعنی کوئی روکنے والا تو ہے نہیں، وہ بڑے بڑے ممالک اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ترکی کو زیر کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سازشیں چل رہی ہیں۔ جو خراسانی سفیانی کا میں نے بتا دیا، سفیانی کا مصداق کئی مرتبہ لوگ، یہ شام کا جو بادشاہ بنا ہوا ہے وہ اس نے قتل عام شروع کر رکھا ہے اور بچوں کو اور عورتوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے۔
کسی نے اس کو اصلاح قرار دیا ہے تو گویا کہ سفیانی کا راستہ آگے بڑھے گا، چونکہ بڑی بڑی طاقتیں ان کی پشت پہ ہیں اور باقاعدہ اس سفیانی کو آگے اٹھا رہی ہیں اور بڑھا رہی ہیں۔ تو سفیانی اگر ادھر آگے بڑھ جائے، ادھر سے حجاز کی سرزمین پہ بادشاہت کی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی اہل نظر سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے بیچ میں جو رسہ کشی چل رہی ہے، اگرچہ وہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو، آج فلاں گرفتار ہو گیا تو کل فلاں گرفتار ہو گیا، ایک دوسرے کو گرفتار کرنا اور رسہ کشی اور اندر کی ناہمواریاں اور انتشار وہ سارے لوگوں کو پتا ہے۔ تو اگر وہاں انتشار شروع ہو گیا اور قسطنطنیہ پہ اللہ نہ کرے کہ وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں، غلبہ حاصل کر لیں، اور شام کا جو سفیانی ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے، تو پھر تو صرف غزوہ ہند ہی باقی رہتا ہے، جو خراسانی لوگ غزوہ ہند کر لیں اور یہ مسئلہ پورا کر لیں، تو پھر تو باقی کچھ رہا نہیں۔ اچھا، پھر جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت مہدی سفیانی سے قتال کریں گے، اور اس کے بعد پھر خراسانی لوگ حضرت مہدی کی مدد کے لیے جائیں گے، خراسان کے جھنڈے جائیں گے اور خراسان کے لشکر جائیں گے۔ وہ انشاءاللہ پھر ہم اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل ہم اس کو سمیٹ لیں گے، تو بہت دیر ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، موضوع طویل ہے تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں اس کے لیے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔